السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی برہان الشریعت ہیں، سلطان الطریقت ہیں، گنج الحقیقت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا نسب نامہ پدری امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کابل بادشاہ فرخ شاہ کے خاندان سے تھے۔ کابل کی لڑائی میں آپ کے مورث اعلیٰ نے شہادت پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے دادا حضرت قاضی شعیب فاروق رحمت اللہ تعالی مع 3 لڑکوں اور سامان کے لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے قصور تشریف لے گئے۔ ان کو کوتوال کا قاضی مقرر کر دیا گیا اور کوتوال ہی میں رہنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے والد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی والدہ محترمہ بی بی قرسم خاتون مولانا وجیہ الدین خجندی رحمت اللہ تعالی کی صاحبزادی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے بڑے بھائی کا نام اعز الدین محمود ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے چھوٹے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل آپ کے خلیفہ اور مرید تھے۔ حضرت گنج کی بہن کا نام ہاجرہ ہے جو جمیلہ خاتون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تو تھا حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کا تعارف۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی ولادت آپ نے 575 ہجری میں اس عالم کو زینت بخشی۔ بعض اہل علم نے آپ کی پیدائش 569 سنہ بھی لکھا ہے۔ آپ کی کرامات: رمضان کا چاند واقعہ ہونے میں شک تھا۔ ایک بزرگ وہاں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ روزہ رکھا جائے کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قاضی، آپ رحمت اللہ تعالی کے والد کو قاضی کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ قاضی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اگر اس نے دودھ پیا تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی رات آپ رحمت اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی اور آپ نے دودھ نہیں پیا۔ اسی طرح لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ دوستو، یہ کرامت اس واقعے کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اس کا سچ اور جھوٹ ہونا یہ ہمارے اوپر نہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ فرید الدین کہلانے کی وجہ: آپ رحمت اللہ تعالی کا نام مسعود تھا۔ حضرت فرید الدین عطار نے آپ کو فرید الدین کا لقب عطا کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرید الدین لقب ہے جو بارگاہ عزی سے آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی گنج شکر کے لقب سے مشہور ہیں۔ لقب کی وجوہات: آپ رحمت اللہ تعالی دہلی میں مقیم تھے۔ ایک دن خوب بارش ہوئی، کیچڑ کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی کو اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کی قدم بوسی کا شوق ہوا۔ کھڑاؤ پہنی اور روانہ ہوئے۔ 7 روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، مسلسل روزے رکھ رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کو پاؤں پھسل گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی کے منہ میں تھوڑی کیچڑ جا پڑی۔ وہ کیچڑ خداوند کے حکم سے شکر ہو گئی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جا پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اے فرید، جب تھوڑی کیچڑ تیرے منہ میں پہنچی اور وہ شکر ہو گئی، خداوند تعالی نے تیرے وجود کو شکر بنایا ہے۔ خداوند تعالی تجھ کو ہمیشہ میٹھا رکھے گا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی جہاں بھی جاتے تو لوگ کہتے، شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر آتے ہیں، یہاں پہنچ گئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک سوداگر بیلوں پر شکر لادے لیے جا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے شکر مانگی۔ اس نے کہا کہ شکر نہیں ہے، یہ تو نمک ہے۔
آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا نمک ہی ہوگا۔ جب وہ سوداگر منزل مقصود پر پہنچا اور بوریے کھولے تو شکر کی بجائے نمک ہی تھا۔ وہ سوداگر آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دعا کا طالب ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا شکر ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس روز سے آپ رحمت اللہ تعالی گن شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ دوستو یہ جو کرامات آپ کو بیان کی جا رہی ہیں یہ ہمیں اس طرح ان کی بایوگرافی میں لکھا ملا ہے۔ اس کا سچ اور جھوٹ ہونے کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ کرامات کا انکار کر سکتے ہیں۔ بچپن کا صدمہ۔ ابھی آپ رحمت اللہ تعالی نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کے والد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی کی عمر 15 سال ہوئی تو ملتان تشریف لے گئے اور مولانا منہاج الدین ترمذی رحمت اللہ تعالی سے علم فقہ کی مشہور کتاب نافع پڑھی اور علوم دینیہ حاصل کیے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی قندھار تشریف لے گئے اور 5 سال وہاں قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، علم و صرف اور نحو، منطق وغیرہ میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ بیت و خلافت۔ ایک دن آپ ایک مسجد میں جو محلہ سرائے حلوائی میں واقع تھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا منہاج الدین ترمذی رحمت اللہ تعالی اسی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نافع کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی جب ملتان تشریف لائے تو پہلی اسی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نماز سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مسعود تم کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب میں عرض کیا کتاب نافع۔ یہ سن کر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم جانتے ہو نافع سے تمہیں کیا نفع ہوگا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا کہ مجھے تو حضرت کی قدم بوسی سے نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی اٹھے اور سرنیاز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے قدموں پر رکھ دیا۔ ملتان میں کچھ دن قیام کر کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی دہلی روانہ ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے بھی دہلی جانا چاہا لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی کو تعلیم جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ 3 منزل تک آئے۔ آپ نے 579 میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 12 سال تھی۔ تعلیم تحصیل علم سے فارغ ہو کر 570 میں دہلی آئے اور غزنوی کے دروازے کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ بعد ازاں خرقہ خلافت سے فارغ ہو کر آپ کے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے اپنا خاص مصلح اور عصا آپ کو عنایت فرمایا اور آپ رحمت اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر فرمایا میں تمہاری امانت یعنی سجادہ اور دستار اور نالین جو کہ 10 بدستہ پیران حیثیت سے مجھ کو پہنچی ہیں قاضی حمید الدین ناگواری کے حوالے کر دوں گا، اور جب تم 5ویں روز ہانسی سے میری قبر پر آؤ گے یہ امانت پیران تم کو پہنچا دیں گے۔ حسب قول خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تمام تبرکات قاضی حمید الدین ناگواری اور حضرت بدر الدین غزنوی کے سپرد کر دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ پہنا اور اس مسلح پر
دوگانا ادا کیے یعنی نفل ادا کیے اور اپنے پیر و مرشد کے مکان میں قیام کیا۔ پھر آپ دہلی سے ہنسی روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت اور مجاہدات۔ آپ رحمت اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ 20 برس علم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا۔ میرے پاؤں سوج گئے اور ان سے خون بہتا تھا، یعنی 20 سال میں نے اتنی محنت کی کہ میرے پاؤں بھی سوج گئے اور میرے پاؤں سے بھی خون نکلتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ ان 20 سالوں میں میں نے کچھ کھایا ہو یا نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ طے کا روزہ رکھا، ایک مرتبہ چلہ معکوس کیا، ایک مرتبہ آپ نے روزہ داود رکھا۔ پیشن گوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کے متعلق پیشن گوئی کی اور قطب الدین صاحب سے آپ کے متعلق فرمایا، قطب بڑے شہباز کو دام میں لائے ہو، اس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے آپ کو خلعت عطا فرما کر سرفراز فرمایا۔ حضرت قطب صاحب نے آپ کو دستار مثال، خلافت اور دیگر لوازمات عطا فرمائی۔ علمی ذوق۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب فوائد السالکین میں اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات جمع کیے۔ رسالہ موجود وجود، رسالہ گفتگور، الہی نامہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی کی تصانیف بتلائی جاتی ہیں۔ فہم و ادراک۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی نے اپنے خط میں آپ رحمت اللہ تعالی کو لکھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عشق بازی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، ہمارے اور تمہارے درمیان عشق ہے، بازی نہیں ہے۔ تعلیمات۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات تصوف کا بیش بہا خزانہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، توبہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اول دل اور زبان سے توبہ کرنا، دوسرے آنکھ کی، تیسرے کان کی، چوتھے ہاتھ کی، پانچویں پاؤں ناک کی اور چھٹے نفس کی توبہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، محبت کے ساتھ 100 مقام یہ ہے کہ جو بلا دوست کی طرف سے اس پر نازل ہو اس پر صبر کرے۔ عالم چشم یعنی آنکھ کو ناقابل دید چیزوں کو دیکھنے سے روکے۔ اب یہ توبہ کی تشریح ہو رہی ہے۔ عالم چشم یعنی آنکھ کو ناقابل دید چیزوں کو دیکھنے سے روکے۔ عالم گوش یعنی کانوں کو ناقابل شنید باتوں کے سننے سے روکے۔ عالم زبان، جب تو زبان کو نگاہ نہ بنائے گا کلا کا مستحق نہیں۔ عالم دات و پا یعنی ہاتھ پاؤں کو ممنوع اعمال سے نہ روکے گا گلا کا مستحق نہیں۔ سوالات کے جوابات۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے پوچھا گیا، فرمایا گناہ کو ترک کرنے والا۔ پوچھا گیا آدمی میں سب سے زیادہ ہوشیار کون، فرمایا جو کسی چیز سے پریشان نہ ہو۔ پوچھا گیا آدمیوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے، فرمایا قناعت کرنے والا۔ پوچھا گیا آدمیوں میں سب سے زیادہ محتاج کون ہے، فرمایا قناعت کو ترک کرنے والا۔ آپ کے اقوال۔ آپ نے فرمایا کام سے واقف وہی لوگ ہیں جن میں یہ 2 باتیں یعنی عشق اور عقل پائی جاتی ہے۔ تصوف مولا کی صفا اور دوستی کا نام ہے۔ زندہ دل وہ ہے جس میں محبت خدا ہے۔ اگر زندگی ہے تو علم میں، راحت ہے تو معرفت میں ہے، اگر شوق ہے تو محبت میں ہے، اگر ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔ کشف و کرامات۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک درویش آیا، آپ نے اس کو کچھ دیکھ کر رخصت کرنا چاہا۔ اس نے کھنگلی جو مصلے پر رکھی تھی مانگی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا آپ خاموش رہے۔ آخر کار اس نے بآواز بلند کہا وہ کنگھی مجھ کو دو، تمہارے واسطے برکت ہو گئی۔
آپ رحمت اللہ تعالی نے کہا جاؤ میرے حال میں دخل نہ دو، تجھ کو اور تیری برکت کو میں نے رواں دریا میں ڈال دیا۔ آخر کار وہ درویش رخصت ہوا اور جو دھن سے بہر نکلا تو دریا میں نہانے لگا اور پھر بہر نہ نکل سکا، ڈوب کر مر گیا۔ دوستو اس واقعے کی حقیقت کا مجھے نہیں پتا، کیا یہ واقعہ سچ ہے یا کسی نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ وفات شریفہ، آپ رحمت اللہ تعالی یا حی یا قیوم کہتے ہوئے محرم الحرام 670 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ بعض اہل علم نے آپ کا سن وفات 664 لکھا ہے۔ مزار پر انور پاک پٹن میں فیوز و برکت کا سرچشمہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی آخرت کی منازل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ علیہ السلام کی محبت میں صحیح طرح اور سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور کومنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ دوستو ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔